أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. 8ویں پارے سورہ اعراف کی یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ اعراف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 206 آیتیں، 24 رکوعات اور 3325 کلمات ہیں اور 14010 حروف ہے. اعراف قرآن مجید میں اسی سورہ مبارکہ کے اندر آتا ہے. یہ ایک جگہ ہے کہ جس پہ روز محشر کچھ لوگوں کو رکھا جائے گا. جب میدان محشر میں عام لوگوں کا حساب اور کتاب ہو رہا ہوگا، یہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو اعراف پہ رکھا جائے گا. اس کے بارے میں مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن کے حساب اور کتاب کے دورانیے میں جن کے اچھائیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کی حساب اور کتاب کو موقوف کر کے ان کو اعراف پہ رکھا جائے گا. اور اعراف ایک ایسے بلند جگہ ہے کہ جہاں جب وہ ایک طرف اپنا نظر ڈالیں گے تو ان کو جہنم اور جہنم کے ہولناکیاں دکھائی دیں گے. اس کو دیکھ کر یہ اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ اللہ لا تجعلنا مع القوم الکافرین یا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان بے انصاف اور ظالم قوموں کے ساتھ شامل نہ فرمانا. اور جب دوسری طرف نظر ڈالیں گے تو ان کو جنت اور جنت کے خوشحال حالات زندگی دکھائی دیں گے. تو یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں جنت اور اہل جنت میں شامل فرما دے. میدان محشر میں حساب اور کتاب کے ہو چکنے کے بعد اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا. اس پوری سورہ مبارکہ پہ نظر ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین زیادہ تر آخرت اور نبوت اور رسالت کے متعلق ہے. چنانچہ ابتدائی سورہ مبارکہ سے 6 رکوع تک تقریباً مضمون وہ ہے کہ جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. پھر 8ویں رکوع سے 21ویں رکوع تک گزشتہ انبیاء کرام کے حالات اور ان کے امتوں کے واقعات اور ان کے اعمال کے نتیجے میں ان پر مرتب ہونے والے جو نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بطور جزا اور سزا کے اس کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ان گزشتہ امتیوں کے اللہ کے پیغام اور پیغمبروں کے دعوت پر رد عمل کے نتیجے کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے اللہ کے ان رسولوں کے بات کو مان لیا، ان کے ماننے اور ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہوا، اور جنہوں نے انبیاء کرام کے اس پیغام کی تکذیب کی تو ان کا انجام کیا بنایا گیا. یہ اس لیے کہ یہ امت بھی اپنے طرز زندگی پہ نظر ڈالیں اور اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے پیش کریں، اپنے حالات کا اور اپنے خیالات کا جائزہ لیں
کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ اس معیار پر کیا پورا اترتے ہیں. اگر اترتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر کمیاں ہیں تو موقع ہے کہ ان کمی کو اور کمزوریوں کو دور کر دی جائے اور اپنے انجام کا فکر کیا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات یا حروف متشابہات میں سے ہیں. اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ جملے اعجاز قرآن بھی کہلاتے ہیں کہ ان کے معنی اللہ نے لوگوں پہ واضح نہیں فرمائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ان کا علم ناقص ہے، اور اللہ کے بتلائے بغیر یہ انسان اپنے علم سے ایک جملے اور ایک آیت کا معنی بھی معلوم نہیں کر سکتے، چاہے کہ وہ پورے قرآن کو معلوم کر لیں. جیسے کہ کفار کا دعویٰ تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس قرآن کی طرح قرآن لے کے آ سکتے ہیں. اللہ ایسے حروف مقطعات کے ذریعے ان پہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ قرآن یا قرآن کی مثل لے کے آنا تو دور کی بات ہے، اس قرآن میں نازل ہونے والے ایک جملے یا ایک حرف کا جو ہم نے نازل کیا ہے تمہارے زبان میں، ہم اگر اس کا معنی تمہیں نہ دکھائیں نہ سمجھائیں تو تم اس کے معنی نہیں کر سکتے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور اعجاز اور بطور تمثیل کے بعض صورتوں کے شروع میں ایسے آیتیں نازل فرمائیں. کتاب انزل الیک، یہ کتاب جو اتری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فلا یکن فی صدرک، سو نہ ہو آپ کی سینے میں حرج تنگی، من ہو اس قرآن مجید کی نزول سے یا اس کے آگے پیغام پہنچانے سے، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں، ڈرائیں، وذکر للمؤمنین، اور اس میں خیرخواہانہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اللہ کے احکامات نازل ہوتے، وہ احکامات کہ اس وقت کے معاشرے میں ان احکامات پر عمل پیرا ہی کا تصور ہی ممکن نہ تھا، تو اللہ کے رسول ایسے احکامات کے نازل ہونے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے سے بہت زیادہ تنگ دل ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ لوگ اللہ کے ان حکموں کا مذاق اڑائیں گے، اور یہ بے علم اور نادان اپنے اس بے علمی اور نادانی کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق قرار پائیں گے. تو یہ فکر آپ کو دامنی گیر لیتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو قرآن مجید کے پیغام آگے پھیلانے سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ اتبعوا ما انزل الیکم، چلو اسی پر جو اترا ہے تمہارے طرف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور نہ چلو اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے اور دوستوں کے پیچھے، قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم اس طرف دھیان دیتے ہیں. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ایسے بستیاں ہوئی جن کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، پس آ پہنچا ان پر ہمارا عذاب، بیاتاً راتوں رات، اور ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو قیلولے میں مصروف تھے، یعنی بے فکری کی نیندوں میں سوئے ہوئے تھے. فما كان دعواهم، پھر یہی تھی ان کے پکار، اذ جاءهم بأسنا، جب آ پہنچا ان پر ہمارا عذاب، الا ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، انا كنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی گناہگار تھے. تو بات یہ ہے کہ اقبال جرم یا اقرار جرم سے ازالہ جرم ممکن نہیں ہوتا. ایک مجرم اگر جرم کا ارتکاب کر ڈالتا ہے اور بعد میں اس کا اقرار کر لیتا ہے تو جو کچھ اس نے کیا ہوا ہوتا ہے وہ اب دوبارہ واپس نہیں آتا. وہ تکلیف اور وہ دکھ اور وہ زخم اور وہ غم جو اس مجرم کے ہاتھوں مظلوموں کو پہنچ چکے ہیں، وہ دکھ اور غم اور دکھ تو اپنے جگہ پر پھر بھی برقرار رہیں گے، چاہے ظالم اس کا اقرار کرے یا نہ کرے. تو یہی حال ان لوگوں کا تھا کہ گزشتہ اقوام میں جنہوں نے اللہ کے پیغامات اور رسول کے باتوں پر نامناسب رویے کا اظہار کیا، پھر جب اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا تو اس وقت پھر وہ بھول لوٹے کہ بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے.
لیکن اب اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد ان کے اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے کہ جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی. یعنی قیامت کے دن جہاں رسولوں سے سوال ہوگا وہاں جن کے طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا یعنی امتی، ان سے بھی سوال ہوگا. ذخیرہ احادیث کی مشہور کتاب مسند احمد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے. آپ سے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی مجھ سے دریافت فرمائیں گے کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پہنچا دیا؟ اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ پروردگار میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں، اس لیے اب تم سب اس کا اہتمام کرو کہ جو لوگ حاضر ہیں موجود ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں. تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ حدیث ہے. غائبین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے مگر اس مجلس میں حاضر نہ تھے. جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جمع ہونے والے مسلمانوں سے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے بندوں، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو سبوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب چاہیے کہ حاضرین جو لاکھ سوا لاکھ کے تعداد میں تھے، یہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پیغام پہنچائیں. تو مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ غائبین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے مگر اس مجلس میں موجود یا حاضر نہ تھے کہ جس اہل مجلس سے اللہ کے رسول مخاطب تھے. اور وہ نسلیں بھی جو بعد میں پیدا ہوں گی ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ آنے والے نسل کو اس پیغام کے پہنچانے کا سلسلہ ان تک جاری رکھیں تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام بنی آدم کو پیغام پہنچ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ان کو احوال سنائیں گے اپنے علم سے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب نہ تھے. یعنی لوگوں نے اللہ کے اس پیغام پہ کس رد عمل کا اظہار کیا. اللہ کو روز محشر لوگوں سے اس کے بعد کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اللہ علیم اور خبیر اپنے علم اور خبر کی بنیاد پہ ان کو بتائیں گے کہ بھئی تم تک اللہ کا میرا جو پیغام پہنچا تھا اس پر تم لوگوں نے اس رد عمل کا اظہار کیا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن اعمال کا تول برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ، پھر جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں کامیابیوں سے ہمکنار ہونے والے. ومن خفت موازینہ، اور جس کی ہلکی ہوئی اعمال کا وزن، فاولئک الذین خسروا انفسهم، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کیا بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس واسطے سے کہ انہوں نے ہمارے آیاتوں کے ساتھ بے انصافی کی. اور وہ بے انصافی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر انہوں نے عمل نہ کیا. ذہن میں ایک بات پیدا ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ انسانوں کے جو اعمال ہے وہ تو اعراض ہے، ان کا جرم یا جسم یا وزن تو نہیں ہے کہ جن کو قیامت کے دن تولا جا سکے. تو بے ان اعراض کو کیسے تولا جائے گا؟ مفسرین نے اس کے بے شمار جوابات دی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے لگائے رکھے ہیں جو انسانوں کے اچھے اعمالوں کو بھی لکھ رہے ہیں اور برے اعمالوں کو بھی لکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن انسانوں کے برے اعمالوں سے بھرے ہوئے رجسٹروں کو میزان عدل کے ایک پلٹے میں ڈالا جائے گا اور اچھے اعمال کے جو رجسٹر ہے اس کو دوسرے میں ڈال دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک پلٹے میں برے اعمال کے رجسٹر ہوں گے اور دوسرے میں اچھے اعمال کے رجسٹر ہوں گے. تو جس نے زیادہ اچھے اعمال کیے، دنیا میں ظاہر بات ہے کہ اس کے اعمال کے رجسٹر زیادہ ہوں گے، وہ باری ہو جائیں گے، وہ کامیاب قرار پائیں گے. اور اس کے مقابلے میں جو برائیاں کم ہوں گی تو وہ اس حوالے سے کامیاب قرار دیا جائے گا کہ بھئی اس کی برائیاں کم ہیں اور نیکیاں زیادہ ہیں. لیکن اس دور جدید میں انسانوں نے ایسے آلات ایجاد کیے کہ جس سے وہ ہواؤں کو ناپتے ہیں، گرمی اور سردی ٹیمپریچر معلوم کرتے ہیں، انسان کے وجود میں بخار کو معلوم کرتے ہیں. حالانکہ یہ بھی جسم نہیں رکھتے. تو اگر انسان اتنا ترقی کر چکا ہے اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر
تو اللہ کا اپنا ذات علم کتنا عروج پہ ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کام انسان نہیں کر سکتے شاید وہ اللہ بھی نہ کر سکتا ہو۔ اللہ کا کام اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے اس میں سامان معیشت، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا ایک ایک نعمت جس کو یہ انسان استعمال کرتا ہے انمول ہے، چاہے اس نعمت کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ ہو، یا انسان کے خاندان کے ساتھ ہو، یا انسان کے معاشرے کے ساتھ ہو، انسان کے خارج کے ساتھ ہو، ایک ایک نعمت اللہ کا انمول ہے۔ اور وہ اس ایک نعمت کے ملنے پر جو اللہ نے مفت میں اس کو ادا کی ہے، نہ اس پر بل آتا ہے، نہ وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ گیس پڑتا ہے، ختم ہوتا ہے کہ نئے لگانے کی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے یقیناً وہ کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم یکن من الساجدین۔ 8ویں پارے سورہ اعراف کے یہ دوسرا رکوع، اور یہ رکوع آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے دشمن اول کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی شیطان کا، کہ اس نے روز اول سے اس انسان کے ساتھ کیسے عداوت رکھی، اور پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نافرمان قرار پا جانے کے بعد اس نے کیسے بلند بانگ دعوی کیے اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں اس کی وضاحت فرمائی تاکہ انسان اپنے اس ازلی دشمن اور اس دشمن کے خوفناک ہتھ کنڈوں اور اس کے گمراہ کرنے والے جو اسباب ہے، خواہشات ہے، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو چوکنا رکھیں، اس سے ہوشیار رہیں، اور زندگی کے کسی موڑ پر بھی اللہ کے حکموں کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ اپنے دشمن کے خواہش کو پورا نہ کریں، یعنی شیطان کی مرضی کو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورتیں بنائی تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا، پس سبوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کے بعد جب مقرب ترین فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے عظمت کے اظہار کی خاطر اور ان پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنے کی غرض سے ان فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدے کرنے کا حکم دیا، تو وہاں ان موجود فرشتوں میں شیطان بھی شامل تھا جو کہ ناری مخلوق تھا، فرشتے نوری مخلوق ہیں، تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال، فرمایا، ما منعک، کیا مانے تھا تجھ سے، اللہ تسجدہ، یہ کہ تو نے سجدہ نہ کیا، اذ امرتک، جب کہ میں نے حکم دیا تھا تجھے۔ قال، شیطان کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ تو یہ وہ دلیل ہے جو اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں پیش کی۔ محققین نے وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کا ایک حکم اور اللہ کے ایک مرضی وقتی طور پہ اگر انسان کے ذہن میں سمجھ میں نہ آئے تو اس کے مقابلے میں وہ اپنے عقلی دلائل کے گھوڑے نہ دوڑایا کریں کہ بھئی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، سو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں وہ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر لیتا ہے، تو یہ شیطانی طرز عمل ہے۔ جب اللہ نے ان کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا کہا تو شیطان نے عقلی دلائل کا سہارا لے کر اللہ کے اس
حکم کو ٹالنے کی کوشش کی کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور بہتری کی وجہ یہ ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، اتر یہاں سے، یعنی نکل جائے یہاں سے۔ فما یکون لک، سو تو اس بات کے لائق نہیں، ان تتکبر فیہا، یہ کہ تو تکبر کرے یہاں، فخرج انک من الصاغرین، نکل جائے یہاں سے، بے شک تو ہے ذلیل ہو جانے والوں میں سے۔ ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، اور وہ یہ کہ سجدہ تو ایک اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کیا گیا ہے۔ کیا اپنے معاشرے کے جو بڑے ہستیاں ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، یا قابل احترام ہستیاں ہیں، کیا ان کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے احترام کو فرشتوں اور جنوں پہ ظاہر کرنے کی غرض سے اللہ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس بات کی وضاحت قرآن مجید کی کئی آیاتوں میں ہے کہ سجدہ اور عبادت یہ اللہ کا حق ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے بعد حضرت آدم کو سجدہ کرنا یہ اللہ کا حکم تھا، اور اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، چاہے وہ دنیا کے بادشاہ ہو یا مذہبی پیشوا ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، اور یہ حق صرف اللہ ہی کے سامنے بجا لایا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی غیر کے سامنے جھکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو گویا وہ کسی اور کا حق مان کر اس کو دینے کی بے انصافی کا جسارت کرے گا، جو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیہات سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیہات کے رہنے والے لوگ اپنے بڑوں کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لاتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو آپ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس لیے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، سارے جہان کے لوگوں میں، اللہ کے مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، عظمتوں والے ہیں، تو کیا آپ کے سامنے سجدہ ہم بجا نہ لائیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ بجا لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ صرف ایک ہی اللہ کے سامنے بجا لایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا نہ کسی پیغمبر کے لیے سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور بزرگ کے لیے، نہ کسی اور انسان کے لیے سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا وہ اللہ کا حکم تھا، اور اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، چاہے وہ سجدہ عبادت کی نیت سے ہو یا تعظیم کی نیت سے۔ قال، شیطان کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قال، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی جاتی ہے۔ جب اس نے اللہ کی طرف سے مہلت کی بات کو سنا تو قال، شیطان بولا فبما، پس جیسا کہ اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لاقعدن لهم، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے صراطک المستقیم، سیدھے راستے پر، یعنی سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم، پھر آؤں گا ان کے من بین ایدیہم، ان کے آگے سے یعنی سامنے سے، ومن خلفہم، اور پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثروں کو اپنا قدردان نہیں پائے گا۔ یعنی ہر ممکن طریقے سے میں تیرے بندوں کو تیرے راستے پہ چلنے سے روکنے کی کوشش کروں گا۔ قال اخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے، مذءوما مدحورا، برے حال سے مردود ہو کر، لمن تبعک منہم، جو بھی پیروی کرے گا ان میں سے تیرا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سبوں سے۔ اب شیطان جب وہاں سے بالکل مایوس ہوا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے مخاطب ہوئے، وَيَا آدم اسکن، اور اے آدم رہو، انتا تم، وزوجک الجنت، اور تیری بیوی بھی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر کھاؤ جنت میں سے جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے، ورنہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر ہو جاؤ گے بے انصافی کا کام کرنے والوں میں سے۔ ظلم یعنی جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کو کر لے، اس کو لغوی اعتبار سے ظلم کہا جاتا ہے، یعنی جس کام سے میں نے منع کیا ہے اس کو اگر کرو گے تو پھر بے انصافی
کے مرتکب قرار پاؤ گے۔ فوسوس لہم الشیطان، پھر بہکایا ان کو شیطان نے، لیبدی لہما، تاکہ کھول دے ان پر، ما وری عنہما من سوآتہما، ان کے جسم کے وہ حصے کہ جو پوشیدہ تھی ان دونوں سے۔ شیطان نے چاہا کہ ان کے جسم کے چھپائے جانے والے حصوں کو ظاہر کر دیں، دوسروں پر ظاہر کر دیں۔ وقال، اور شیطان کہنے لگا، اب شیطان نے کس طریقے سے بہکایا ان کو، کس طریقے سے ان کو ورغلایا، اللہ نے یہاں پہ وہ حالت بھی بیان فرمائی۔ وقال، اور شیطان بولا، ما نہاکما ربکما، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے، ان ھذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والے میں سے۔ تو جاتے جاتے شیطان نے یہ بات کہہ دی جنت سے نکلتے ہوئے کہ بھئی میں تو کیا، اور اگر تم نے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے لیے دو صورتیں ہیں کہ یا تو تم فرشتے ہو، یا پھر اس درخت کے پھل میں سے کھا لو تو پھر ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان کی گمراہ کرنے کا اور اللہ کے ناراضگی والے کاموں پہ لگانے کا یہ ایک انداز ہے کہ وہ برائی کو برائی کی صورت میں بندے کے سامنے نہیں رکھتا، بلکہ اس برائی کو خوبصورت بنا کر کے انسان کے سامنے رکھتا ہے، اور انسان کو اس کام سے بڑی امیدیں وابستہ اس کا کرا لیتے ہیں، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کام کروں گا تو بڑے فائدے میں رہوں گا، لیکن جب اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کام کر لیتا ہے تو پھر بجائے فائدے کے نقصان ہی کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے اس کا زیادہ خیر خواہ کوئی تھا نہیں۔ اس اللہ نے اگر اس کو اس کام کے کرنے سے منع کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے کرنے میں اس کا نقصان تھا۔ وقاسمہما، اور شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کا، انی لکما لمن الناصحین، یہ کہ میں تمہارا خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلہما بغرور، پھر مائل کیا ان دونوں کو فریب سے۔ فلما، پس جب ذاق الشجرۃ، چکا ان دونوں نے درخت کے پھل کو، بدت لہما سوآتہما، تو کھل گئی ان دونوں پر ان کے جسم کے وہ حصے کہ جن کو عام طور پہ دوسروں کے سامنے کھولا نہیں جاتا۔ وطفقا، اور پھر وہ لگے، یخصفان، جوڑنے علیہما، اپنے اوپر میں، ورق الجنت، جنت کے درختوں کے پتوں کو۔ وناداہما، اور پھر پکارا ان دونوں نے، ربہما، اپنے رب کو۔ وناداہما، اور پکارا ان کو، ربہما، ان دونوں کے رب نے، الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت کے پھل کھانے سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے نہیں کہا تھا تم دونوں سے، ان الشیطان لکما عدو مبین، یہ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وقالا، اور وہ دونوں کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس کے ساتھ بے انصافی کی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس درخت کے پھل کھائے، اور وہ درخت مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ گندم کا ایک بوٹا تھا کہ اس کے دانہ کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ انگور کا ایک پودا تھا اور اس پودے کے پھل سے اللہ نے منع کیا تھا بطور آزمائش اور امتحان کی۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے ورغلا دیا اور انہوں نے اس میں سے کھا لیا تو جنت سے نکل گئے۔ اب جب جنت سے نکل گئے اور اللہ کے اس حکم کے برخلاف کام کا انجام دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے۔ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ بھئی اب پریشانی کو کیسے دور کیا جائے، اور وہ اسی طرح سے ممکن ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ تو قالا، دونوں بولے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے ساتھ بے انصافی کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اس بارے میں جو مختلف روایت آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح سے توبہ کی، تو بھائی قرآن مجید کے ان آیات میں یہ صراحت اور وضاحت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ انہوں نے توبہ اور استغفار کر دیا، انہی الفاظ کے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس طرح سے توبہ کرنے پر ان کے اس کوتاہی کو یا اس لغزش کو معاف کر دیا، اور شیطانی اثر کو اللہ نے ان پر سے زائل فرما دیا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض، اللہ نے فرمایا تم اترو، تم ایک دوسروں کے لیے عدو، دشمن ہوگی،
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدے کا سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر تک۔ قال، اللہ نے مزید فرمایا، فیہا تحیون، اسی میں تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم فوت بھی ہوگے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تمہیں قیامت کے دن نکالا بھی جائے گا۔ یعنی اب تمہارا مستقر اور تمہارا مستودع، یعنی رہنے اور سونپے جانے کی جگہ وہ قبر ہے اور دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہی بھیجنا تھا، لیکن کس شان سے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن شیطان نے اس بہترین انداز سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کو پسند نہ کیا، اور دشمنی، حسد اور بغض کی بنیاد پر ایسے کام کے کرنے کی طرف مائل کیا کہ جس کی وجہ سے خلاف معمول طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا، اور ان کو پھر پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو شیطان کے خفیہ تدابیر ایسے ہیں کہ جو بندوں کے ذہنوں میں ڈال کر بڑے خوبصورت طریقے سے بندوں کا اللہ کا نافرمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، کہ وہ برائیوں کو اور اللہ کے نافرمانیوں کو انسانوں کے فائدے کے طور پہ ان کے ذہنوں میں بطور خیالات کے ڈال دیتا ہے، اور جب بندے اللہ کے ان نافرمانیوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو پھر گویا وہ نقصانات کے ایسے منجدہار میں گر جاتے ہیں کہ اس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس سوائے توبہ اور استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی انسان گناہ کا ارتکاب کر لے شیطان کے کہنے اور وسوسے پر، تو پھر اس کو فوری طور پہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرے گا تو پھر اس مجدہار کے اندر وہ گھومتا رہے گا، اور نکلنے کا اس کو کوئی سبیل نہیں مل سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شیطان کے دھوکہ اور فریب اور فراڈ سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ 8ویں پارے سورہ اعراف کی یہ تیسرا رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 31 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اولاد آدم سے مخاطب ہے، یعنی عام انسانوں سے مخاطب ہے، اور بالخصوص مسلمانوں سے، اور گزشتہ رکوع میں بیان ہونے والے ایک جملے کو اور ایک مسئلے کو بنیاد بنا کر اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور وہ ہے مہذبانہ اور معززانہ لباس کا انسان کے لیے پہننا، اور اس لباس کا اللہ کے نظر میں اس کے لیے پسندیدہ ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں جنتی لباس پہنایا، جس سے اس کے جسم کے وہ پوشیدہ حصے پوشیدہ رہے کہ جن کا ظاہر کرنا ایک عقل اور فہم سلیم رکھنے والا انسان کسی دوسرے کے سامنے کھولنا یا عام حالت میں اس کو ظاہر کرنا وہ پسند نہیں کرتا، لیکن شیطانی اثرات کی وجہ سے اور شیطانی دھوکے کی وجہ سے انسان اپنے وجود کے ان حصوں کو پھر ظاہر کرنا شروع کر لیتا ہے دوسروں کے سامنے، اور انسان کی کرامت اور انسان کی شرافت اور عظمت کا جو معیار اللہ نے مقرر فرمایا ہے، انسان شیطان کے اثرات اور خیالات کی وجہ سے عظمت اور شرافت کے اس درجے سے عام حیوانات کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپنے کے لیے لباس اتارا، یعنی لباس کے اسباب پیدا کیے، تاکہ اس کے ذریعے تم متقیانہ اور مہذبانہ لباس اختیار کرو۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم، یقیناً ہم نے اتارا تم پر لباسن پوشاک، ایسا پوشاک یا لباس یواری سوآتکم، جس سے تمہارے جسم کے حصے پوشیدہ رہیں، وہ کہ جس کو عام طور پہ دوسروں کے سامنے ظاہر کیا جانا پسند نہیں کیا جاتا، وریشا، اور کچھ
راحتوں کے کپڑے بھی. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور پرہیزگاری کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے. یعنی انسان کو صرف اپنے ظاہری ڈینٹنگ پینٹنگ پر ہی توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ظاہری طور پہ اپنے وجود کو بہتر طور پہ چھپانے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی بندے کو ایسا رویہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کے حکم کے بارے کہ جو متقیانہ پرہیزگارانہ ہو. ذالک من آیات اللہ، یہ ہے نشانی اللہ کی قدرت کی، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ اس پہ غور کریں. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے. ینزع عنہما لباسہما، کہ اترائے ان سے ان کے کپڑے، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھلائے ان کو ان کے جسم کے وہ حصے کہ جن کو عام حالت میں دوسروں سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے. انہ یراکم، ہوا بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وقبیلہ، اور اس کی قوم یعنی شیطان کی برادری، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے بنایا ہے شیطانوں کو دوست، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے وجود کے بے شمار حصے ایسے ہیں کہ جو اس کو دوسروں کے سامنے عام حالت میں ظاہر نہیں کرنی چاہیے، اور اس لباس اور اس جسم کے حصوں کو چھپانے کے لیے ایک ایسے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے کہ اس لباس کے پہننے کے بعد انسان کے جسم کے وہ حصے دوسروں پہ عام حالت میں ظاہر نہ ہوں. لباس کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پہننے سے انسان کے وجود کے وہ حصے پوشیدہ رہیں، بالواسطہ اور بلا واسطہ دوسروں کے نظروں سے، کہ جن کے چھپائے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ لباس ایسا ہو کہ جس سے پہننے والا راحت محسوس کرے، خود کو تنگی میں محسوس نہ کرے. اور اس معاملے میں اس کو اللہ کے حکموں کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے نقالی کر کے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ لوگ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، قالوا، کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے ان کاموں کو کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو پایا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے. فحش ایک ایسا طرز عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے سے بندہ خود بھی گناہ کا مرتکب قرار پائے، اور اس کا وہ گناہ کا ارتکاب دوسروں کو بھی اللہ کی ناراضگی والے کاموں کی طرف مائل کرے. چاہے وہ الفاظ کے ذریعے ایسے جملے ادا کریں کہ جس کے ادائیگی سے اللہ نے منع کیا، اور پھر وہ جملے دوسروں کے کانوں میں پہنچے، ان کے ذہنوں میں بھی اللہ کے حکموں کے خلاف وسوسے اٹھنا شروع ہو جائیں، یا ایسے جسمانی اداؤں کے ذریعے وہ دوسروں کو اللہ کے نافرمانی اور ناراضگی والے کاموں کی طرف مائل کریں، یا ایسے اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے یہ خود بھی اللہ کا نافرمان بن جائیں، اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں بھی اللہ کے نافرمانی کی طرف مائل ہوں، تو اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے یا فحش کہا جاتا ہے. قل کہہ دیجیے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تو برے کاموں کے کرنے کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیوں لگاتے ہو تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں ہے. یعنی اللہ نے کہاں یہ حکم دیا ہے کہ تم ایسے کام کرو کہ جس کام کے کرنے کا تم نے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا. قل کہہ دیجیے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم کر دیا ہے انصاف کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور سیدھا رکھو اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اس کو خالص اس کے فرمانبردار بن کر. یعنی دعاؤں میں، التجاؤں میں، ضرورتوں میں، خواہشوں میں، خوشحالیوں میں، بدحالیوں میں، ہر حال میں ایک اللہ سے مدد مانگا کرو، اور خالص اسی سے مدد مانگا کرو. کما بدأکم تعودون، جیسے تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی وہی ذات تمہیں پیدا کرے گا. تو جیسے انسان کی تخلیق میں کسی کو عمل دخل حاصل نہیں ہے، اسی طریقے سے انسان کی بندگی میں بھی اللہ نے کسی کو اپنا شریک قرار نہیں دیا ہے. اب اللہ فرماتا ہے فریقاً ہدا، ایک فرقے کو اللہ نے ہدایت کی، وہ فریقاً حق علیہم الضلالۃ، اور ایک فرقہ وہ ہے انسانوں کا کہ جن پر گمراہی پڑ چکی ہے.
کیوں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی جو لوگ سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں، اپنے اداؤں، اپنے افعال اور اپنے اعمال کے ذریعے وہ اللہ کے حکموں کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی یہی سمجھتے ہیں، ان کا اپنے بارے میں یہی خیال ہے کہ ہم ہی سیدھے راستے پہ ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں، ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ گمراہ کون ہے اور ہدایت پہ کون؟ یہ کسی کے ذاتی خیال اور ذاتی تصورات پہ اللہ نے اس چیز کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے اللہ نے معیار مقرر کیا ہے، اور وہ معیار ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقے، کہ وہ اپنے اس ادا، اپنے اعمال اور افعال کو اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر پیش کریں، جس کے اعمال اللہ کے حکموں کے بتائے اور اللہ کے رسول کے سمجھائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں گے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ محض کسی کے اپنے آپ کو سب سے مہذب کہنا یا اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کہنے سے کوئی ہدایت یافتہ نہیں بنتا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، تم لے لو اپنے زینت یعنی اپنے لباس، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، یعنی نماز کے وقت خصوصی طور پہ بہتر لباس پہننا چاہیے، اس لیے کہ نماز میں انسان بادشاہوں کے بادشاہ سے ہم کلام اور ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ ایک عام بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے بندہ کیسے اپنے لباس اور پوشاک کا احتیاط کے ساتھ اس کا جائزہ لیتا ہے، تو جو انسان دن میں 5 مرتبہ بادشاہوں کے بادشاہ کی ملاقات کے لیے اس کے بیٹھک یعنی مسجد میں جاتا ہے، تو اس کو اپنے لباس کا اور اپنے انداز کا کئی بار جائزہ لینا چاہیے۔ کلو کھاؤ واشربوا اور پیو ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ بے انصافی کرنے والوں اور بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ 8ویں پارے سورہ اعراف کے یہ 4 رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 40 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آیاتوں کے اندر ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو عبادات میں غلو اور خود ایجاد تنگیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے اور اپنے اوپر حرام قرار دینے کو عبادت اور طاعت سمجھتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ حج کے دنوں میں بوقت طواف لباس پہننا ہی جائز نہ سمجھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال اور اچھی غذاؤں سے پرہیز کرنے کو عبادت جانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اس زجر اور سرزنش کے انداز میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی زینت یعنی عمدہ لباس جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور پاکیزہ غذائیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا صرف اس ذات پاک کا حق ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، کسی دوسری کے اس میں مداخلت جائز نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ قابل عتاب اور عذاب ہے جو اللہ کے حلال کی ہوئی عمدہ پوشاک یا پاکیزہ اور لذیذ خوراک کو حرام سمجھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں نبوت کے مکہ کے جو لوگ تھے، بالخصوص قریش، انہوں نے طواف بیت اللہ کے لیے بھی کچھ اپنے طرف سے قاعدے مقرر کیے تھے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص اس لباس میں طواف نہیں کر سکے گا کہ جو لباس وہ عام حال میں استعمال کرتا ہو۔ اگر وہ لباس پہننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اس لباس کو پہن کر کے طواف کرے کہ جو مجاور کعبہ کے ہو یا جو قریش کے لباس ہو، کہ ان سے وہ عاریتاً لے لے، مانگ کر کے لے لے، ان میں طواف کر دیں اور پھر ان کو واپس کر دیں۔ اور جن کے پاس قریش کا دیا ہوا لباس نہ ہو تو وہ اپنے لباس میں طواف نہیں کر سکتا، پھر وہ بغیر کپڑوں کے طواف کر لیا کرے۔ پھر انہوں نے خواتین کے لیے راتیں مقرر کی تھی طواف کے لیے، مردوں کے لیے دن مقرر کیے تھے، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ سارے لوگوں کو قریش کپڑے مہیا کرے، اور وہ لوگ اس کو اللہ کا حکم سمجھتے تھے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور عام کپڑوں میں، عام لباس میں وہ لوگ طواف بیت اللہ کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو لباس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے اس کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ قل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ التی، کس نے حرام کیا ہے اس زینت کو، اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کیا ہے، والطیبات من الرزق، اور صاف ستھرے کھانے۔ قل کہہ دیجئے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ ان لوگوں کے واسطے ہے دنیاوی زندگی میں جو ایمان والے ہیں، اور خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن صرف اور صرف انہی کے لیے ہوگی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم مفصل سے تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی باتیں لقوم یعلمون، ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انما حرم، بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے، الفواحش، بے حیائی، ما ظہر منہا، جو ان میں کھلی ہوئی ہے، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہے، والاسم، اور گناہ کو، والبغیا، اور ناحق زیادتی کو، بغیر حق، بے انصافی کے ساتھ، وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کا، ما ایسوں کو، لم ينزل به سلطانا، جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ وہ ان کی عبادت کی جائے، ان کو اللہ کے شریک سمجھا جائے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ نے اس بات کو حرام قرار دیا اپنے بندوں پر کہ وہ اللہ کے بارے ایسے باتیں کریں کہ جو اللہ نے ان کو نہیں بتائی اور جو ان کو معلوم ہی نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک جماعت کے لیے، ہر ایک فرقے کے لیے ایک وعدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ پہنچے گا ان کے وعدے کا وقت، تو لا يستأخرون ساعة، نہ پیچھے رہ سکیں گے ایک گھڑی، ولا يستقدمون، اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی جب وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آئے گا تو پھر اس وقت مقررہ پر اللہ کا وہ فیصلہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اور انسان اللہ کے اس فیصلے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکیں گے، چاہے وہ فیصلہ کسی قوم کو عروج پہنچانے کا ہو یا کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسول منکم، اگر آئے تمہارے پاس تمہارے ہی اندر بھیجے ہوئے میرے رسولوں میں سے کوئی، یقصون علیکم آیاتی، جو سنائے تم کو میرے باتیں، فمن اتقی، پس جس نے تقوی اختیار کی، واصلح، اور اپنے اعمال کو سنوارا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر آخرت میں کوئی غم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا، ہمارے باتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور خود کو ہمارے احکامات سے بالا جانا، اولئک اصحاب النار، یہ وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں سدا رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے، او کذب بآیاتہ، یا پھر اللہ کے حکموں کو جھٹلائے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ینالہم، کہ پہنچے گا ان کو، نصیبہم من الکتاب، ان کا لکھا ہوا حصہ کتاب میں، اور کتاب میں جو ان کا لکھا ہوا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی کرے گا اللہ اس کو انجام بد سے ہمکنار فرمائے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، ان کے جان لینے کو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، اینما کنتم، کس حال میں تھے تم، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، کہ وہ کھو گئے ہم سے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ قرار کر لیں گے اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، یہ کہ وہ کافر تھے۔ یعنی جب کفار کے روحوں کو نکالنے کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو روح نکالتے ہوئے وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کیا ہوئے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔
کہاں چلے گئے؟ اس لیے کہ انسان عام حالت زندگی میں جس کو پکارتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں دخیل سمجھتا ہے، اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے. تو جب وہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ اب کوئی ہے کہ جو تمہیں اس دنیا میں باقی زندہ رکھ سکے. لیکن اس وقت ظاہر بات ہے ان پر حقیقت کھل جائے گی اور ان کا وہ فریب ختم ہو جائے گا کہ جو انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنایا رکھا تھا. قالا کہا جائے گا ان سے ادخلوا فی امم کہ داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں جنوں اور آدمیوں میں سے دوزخ کے اندر. کلما دخلت امتن جب بھی داخل ہوگی ایک گروہ لعنت اختہا تو وہ لعنت کرے گی دوسری پر. حتی اذا ادارکوا فیہا یہاں تک کہ جب گر چکیں گے اس میں جمیعاً سارے. قالت اخراہم لأولاہم تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو ربنا ہؤلاء اضلونا اے ہمارے رب یہی ہے وہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے. فآتہم عذابا ضعفا من النار سو ان کو دے دے دگنا عذاب آگ کا. قال اللہ فرمائے گا لکل ضعف تم میں سے ہر ایک کو دگنا عذاب ہے، چاہے وہ بعد میں گمراہ ہوئے ہوں یا بعد والوں کے بنسبت پہلے گمراہ ہوئے ہوں، ان دونوں کے لیے دگنا ہی عذاب ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گمراہوں کی پیروی کی، اور دوسرے اس بات پر کہ انہوں نے عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی تکذیب کی. وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم جانتے نہیں ہو. وقالت اولاہم لاخراہم اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو فما کان لکم علینا من فضل بس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر کچھ بڑائی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون اب چکو عذاب بسبب اپنے اعمال کے، یعنی جو کچھ تم نے کیا ہے تو اب تمہیں اپنے ہی اس کی کہ سزا ملے گی، جزا ملے گی، بدلہ ملے گا. اور اس معاملے میں تم کو ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں کہ ہمیں تو ہماری کی کے سزا ملے اور تم اپنے کی کے سزا سے بچ سکو. ایسا نہیں ہوگا. یہ جہنمی جو پہلے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے وہ پچھلوں کو کہیں گے جب پچھلے اللہ کے حضور کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو ان پہلے لوگوں نے گمراہ کیا تھا، انہوں نے گمراہی کے راستے پہلے سے بنائے اور پھر ہم ان کے بنائے ہوئے راستوں پہ چلتے رہے تو اللہ ان کو دگنا عذاب دے دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں کو ہی اپنے اعمال بد کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ پچھلے ہو یا اگلے ہو. اس لیے کہ اللہ کے نافرمانی تو نافرمانی ہے، چاہے وہ گزشتہ لوگ کریں یا اس وقت کے لوگ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. 8ویں پارے سورہ اعراف کے یہ 5واں رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 48 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں ان لوگوں کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا اور خود کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے بالا تر سمجھتے ہوئے ان کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا. تو ایسے متکبرین کے اعمال کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. یعنی اگر ایسے متکبرین کچھ نئے کام کر بھی لیں تو ان کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا اور قیامت کے دن بھی ان لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ التکبر ردائی، بڑائی اور تکبر یہ تو میری عزت ہے، میرے چادر ہے، اور جو مجھ سے میرے عزت اور میرے چادر کو چھیننا چاہے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. اسی طرح سے احادیث میں آتا ہے
کہ جب ایسوں کے روح کو فرشتے نکال لیتے ہیں اور ان کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کی روحوں کو سجین میں پھینک دو، اور ان کے مقابلے میں جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے روحوں کو جب فرشتے نکالتے ہیں تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بڑے رفعتوں اور بلندیوں پہ لے جا کر فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، اور پھر ان کو بڑے آرام اور راحت کے ساتھ علیین میں رکھ دیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور خود کو ان کے مقابلے میں بالا سمجھا، لا تفتح لہم، ایسوں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے، ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ وہ داخل ہو سکیں گے جنت میں، حتی یہاں تک یلج الجمل، کہ داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں۔ تو یہ ایک ناممکن مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے، اللہ کے احکاماتوں کو جھٹلانے والوں اور اللہ کے حکموں کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنے والوں کا جنت میں داخلہ بھی ایسے ہی ناممکن ہے جس طرح کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں گناہگاروں کو۔ اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے دوزخ کا بچونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور اوپر کا اوڑھنا بھی، یعنی ان کا اوڑھنا اور بچونا دونوں عذاب جہنم کے آگ ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ اب انہی انسانوں کے مقابلے میں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر مگر اس کے طاقت کے موافق۔ تو ایک مسلمان اگر اللہ کے تمام حکموں پر ایمان رکھتا ہے لیکن کچھ حکموں پر وہ اپنے کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے، جو حقیقی مجبوری ہو، اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا، تو قیامت کے دن اللہ اس سے اس کا حساب اور کتاب نہیں لے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ حج اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، لیکن ایک شخص اگر مالی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ حج کو جا سکے، یا راستہ خطرات سے بھرپور ہے، یا وہ خاتون ایسی ہے کہ اس کے ساتھ راستے کا محرم رشتہ دار موجود نہیں ہے، تو قیامت کے دن اللہ ان سے اس فریضے کی عدم ادائیگی کے متعلق پوچھ گچھ نہیں فرمائے گا، ایسا پوچھ گچھ کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی ہے جنت میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں خفیاں ہیں، اور ان کو داخل کریں گے ایسی جگہ تجری من تحتہم الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، اور جنت میں داخل ہوتے ہوئے وقالوا، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک لائے تھے رسول ہمارے رب کے سچے پیغام کو، ونودوا، اور آواز ان کو دی جائے گی، ان تلکم الجنت اورثتموها، یہ کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث ہوئے، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو کچھ تم نے اعمال کیے۔ تو انسان کے اعمال ہی انسان کے لیے جنت بھی بنتے ہیں، اور انسان کے اعمال ہی انسان کے لیے جہنم بھی بنتے ہیں۔ دنیا میں جن دو مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے رنجش رہی ہوگی، تو ایسے نیک مسلمان اپنے نیک اعمال کے بدولت جب جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر جنت میں جانے کے بعد آپس میں ان کے لیے دلوں میں رنجش باقی نہیں رہنے دی جائے گی، بلکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں سے رنجش ختم کر دی جائے گی۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی کچھ ایسے ہی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی تھی، منافقین کی طرف سے پیدا کر دی گئی تھی، کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام آپس میں لڑے بھی، لیکن ان کے وہ لڑائیاں اور وہ جھگڑے
اور وہ مقاتلے اپنے ذات کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر ایک یہ خیال تھا اپنے بارے میں کہ میرا خیال اللہ کے حکموں کے ترویج کے زیادہ قریب تر ہے، جیسے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہی دونوں حضرات فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا یہ آیات میرے اور میرے بھائی حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے جو رنجشیں پیدا ہوئی تھی، جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ ہمارے دلوں سے تمام تر کدورتوں کو ختم فرمائے گا، اور یہی حال ہر مسلمان کی ہوگی۔ ونادى اصحاب الجنت، اور پکاریں گے جنت والے اصحاب النار دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا۔ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، سو تم نے پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا؟ قالوا، وہ کہیں گے نعم ہاں۔ فاذن مؤذن بینہم، پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان دونوں کے درمیان میں، یعنی ان دونوں فریقوں کی گفتگو کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ کہ اللہ کے لعنت ہے ان ظالموں پر۔ اذان کے لغوی معنی ہے اعلان، اور اس کے اصطلاحی اور شرعی معنی ہے کہ مخصوص عبادات کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ اعلان کرنا۔ تو مخصوص عبادات سے مراد نماز 5 وقت کی ہے، اور اسی طریقے سے نماز جمعہ ہے کہ ان کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور مخصوص الفاظ کے ساتھ کہ جو الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے، اور پھر صحابہ کرام نے انہی الفاظ کے ذریعے لوگوں کو اذان دے کر کے نمازوں کے لیے بلایا ہے۔ تو وہی اصل ہے، اس میں کوئی کمی اور بیشی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اذان نہیں کہلائے گا۔ اگر وہ شخص اس کمی یا بیشی کو اذان کا حصہ سمجھتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے تو یقیناً وہ بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے کہ اذان کا معنی ہے مخصوص عبادات کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ مخصوص عبادات سے نماز مراد ہے، اس لیے جو لوگ بارشوں کو روکنے کے لیے اذانیں دیتے ہیں، گھروں سے بلاؤں کو بھگانے کے لیے اذانیں دیتے ہیں، بعض لوگ جا کر کے قبرستانوں میں اذانیں دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اذان کا معنی مخصوص اعلان جو مخصوص عبادت کے لیے کی جاتی ہے، اور وہ مخصوص عبادت نماز ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، ویبغونھا عوجا، اور ڈھونڈتے تھے اللہ کے راستے میں کجیاں، وہم بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت کا کافرون انکار کرنے والے تھے، وبینہما حجاب، اور دونوں فریقوں کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی۔ وعلی الاعراف، اور اعراف کے اوپر رجال یعرفون کلا بسیماہم، کچھ مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کے نشانی سے، یعنی جنت کی طرف جانے والوں کو بھی ان کے مخصوص علامات سے اعراف پہ بیٹھنے والے لوگ پہچان سکیں گے، اور جہنم کی طرف جانے والوں کو بھی وہ ان کے مخصوص علامات سے پہچان سکیں گے، کہ جنتیوں کے چہرے تو خوش کی وجہ سے دمک رہے ہوں گے، اور جہنمیوں کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، ان پہ اللہ کی ناراضگی اور غضب برس رہا ہوگا۔ تو یہ لوگ ان کو دیکھ کر ونادوا اصحاب الجنت، اور یہ اعراف والے پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، یہ کہ تم پہ سلام ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ لوگ یعنی اعراف پہ بیٹھنے والے لوگ اب تک داخل نہیں ہو چکے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ جنت میں داخل ہونے کے امیدوار ہوں گے، امید رکھتے ہوں گے۔ سورہ اعراف کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اعراف کچھ مخصوص لوگ ہیں کہ جن کے اچھائیاں اور برائیاں برابر ہوگی، ان کو اللہ اعراف کے اوپر رکھے گا، تو اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی اعراف رکھا گیا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیریں گے اپنی نگاہ تلقاء اصحاب النار، اور دوزخ والوں کی طرف، تو قالوا کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ان ظالم قوموں کے ساتھ ہمیں شامل نہ فرمانا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔